اللہ رب العزت نے بڑا واضح بتایا ہے کہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ اے ایمان والو، دیکھو خطاب یہاں پہ بھی ایمان والا سے، مومنین سے، یا ایھا الناس نہیں کہا، یا ایھا الکافرون نہیں کہا، یا ایھا المنافقین نہیں کہا، یا ایھا المؤمنون، یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، جن کے دل میں ایمان کی مشعل روشن ہو چکی ہے۔ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، لا تتخذوا، نہ بناؤ دوست یہودیوں کو اور نصرانیوں کو، جی یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اولیاء ہوتا ہے، ولی کہتے ہیں دوست کو، رازدان کو، جس سے بندہ راز اپنا جو ہے نا ایکسچینج کر لے، اور ساتھی، مددگار، ممد و معاون ثابت ہونے والا، یعنی ولی، جس طرح عام الفاظ میں ہم کہتے ہیں لنگوٹیا، مطلب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی بڑے پکے گوڑے یار، بڑے دوست نے جی۔ تو ولی وہ ہوتا ہے، ولی کا مطلب ہے صرف دوست نہیں، گہرا دوست، قریبی ساتھی، مددگار، دل کا بھیدی، تو یہ مطلب ہے ولی کا۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ وہ نہیں ہو سکتے آپ کے، اس طرح نہیں ہو سکتے، اس طرح گہرے دوست نہیں ہو سکتے۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب بھی مسلمانوں پہ کوئی مشکل آئی ہے، یہ یہود و نصارہ اکٹھے ہو گئے ہیں، حالانکہ آپس میں لڑیں گے، لیکن جب مسلمانوں کے ساتھ کوئی معاملہ ہوگا دنیا میں، چاہے وہ افغانستان کا ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں چیچنیا پہ ہوا معاملہ، وہ اکٹھے ہو گئے، ٹھیک ہے جی، برما میں ہوا، وہ اکٹھے ہو گئے۔ کشمیر کا معاملہ آج تک نہیں حل ہوا، کیوں؟ وہ کیونکہ مسلمانوں کا معاملہ ہے۔ فلسطین کا آپ دیکھ لیں، جی ہاں، جی ہاں، ہاں جی، حالانکہ ان کے اپنے لوگوں نے کہا کہ بھئی ان کے پاس تو ایسے وہ جو اور سینک آپ کہہ رہے تھے وہ تو تھے ہی نہیں، ان کے ہے ہی نہیں، وہ بعد میں ہلکا سا کہہ دیں غلطی ہو گئی، بھئی ہزاروں جانیں چلی گئیں، لاکھوں جانیں چلی گئیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان سے دوستی لگائے گا، یعنی اپنا دوست سمجھے گا، وہ انہی میں سے ہوگا، انہی میں سے ہوگا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، انہی میں سے ہوگا، اس لیے بچنا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات ہے وقتی طور پہ آپ دوستی کر سکتے ہیں، لیکن وہ دوستی جیسے وہ مفادات کے لیے کرتے ہیں، ہم بھی مفادات کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ کے کچھ قریب آ سکتے ہیں تو وہ کرسچنز ہیں، جن سے وقتی طور پہ کوئی معاملے کے مطابق کوئی ایسا معاملہ ہو، جس طرح اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے یہودیوں سے بھی معاہدے کر لیے، لیکن اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ جب بھی ان کو موقع ملے گا یہ ڈسیں گے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین،
اللہ جو ظالم لوگ ہیں ان کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ ان کو ہدایت دیتا ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں طاغوت کا، اور میں نے نہیں وہ کل آن لائن ایک لیکچر تھا سعودی عرب سے، دوست تھے کافی، تو اس میں ایک پوائنٹ تھا کہ جو طاغوت ہوتا ہے نا، طاغوت جو شیطان کے راستے میں جاتا ہے نا، وہ اپنی غلطی کو اول تو مانتا نہیں ہے، اپنی غلطی کو نہیں مانے گا وہ، دوسرا وہ رجوع نہیں کرے گا، تیسرا وہ استغفار نہیں کرے گا، اللہ کی طرف جھکے گا نہیں، یعنی پلٹے گا نہیں۔ اب دیکھو نا، شروع میں جب شیطان کا معاملہ تھا، اللہ نے شیطان کو، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ایک بھی نہیں رہا، ایک بھی نہیں رہا جس نے سجدہ نہیں کیا، الا ابلیس، یہ بیٹھا رہا، اس نے نہیں کیا سجدہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہتا میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو میرا حکم تھا۔ حکم کس کا تھا؟ اللہ۔ لیکن طاغوت جو ہوتا ہے وہ توجیحات پیش کرنے لگ جاتا ہے، کہتا میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی، اور بنایا کس نے تجھے؟ بنایا کس نے تجھے؟ پھر میں نے پچھلے دفعہ میرا خیال شاید بتایا تھا آپ کو مٹی کی کیا خصوصیات ہیں اور آگ کی کیا ہے۔ آپ تھے اس میں؟ نہیں تھے۔ مٹی آگ سے بہتر ہے، یہ اس کی اپنی عقلی دلیل تھی۔ آگ میں تو جلا دینا ہے اور بھڑکنا ہے، اور اس کے علاوہ کیا کرتی ہے؟ مٹی میں سکون ہے، اطمینان ہے، مٹی سے تمام نباتات آپ کو ملتے ہیں، تمام پھل ملتے ہیں، تمام سبزیاں ملتی ہیں، دالیں ملتی ہیں، ہر چیز ملتی ہے، بے شمار چیزیں، سایہ ملتا ہے آپ کو، ہر سامان ہے، پوری زندگی کا سامان ہے۔ تو یہ جو ہے آگ سے ویسے بھی بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حکم کس کا تھا؟ توجیہ بیان کرنے لگ گیا کہ میں اوپر جاتا ہوں، یہ نیچے آتی ہے، مٹی کو پھینکو تو نیچے آتی ہے، آگ اوپر جاتی ہے۔ لیکن آدم علیہ السلام کو جب اس نے پھسلایا، وہ کیسے پھسلایا میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ، اماں اور ابا کو کہا کہ آپ جنت میں رہو، جو مرضی پھل کھاؤ، جو مرضی چیز کھاؤ، صرف ایک اس درخت کو آپ نے ٹچ نہیں کرنا۔ اب یہ اکثر سوال ہوتا ہے بڑے بڑے علماء میں بھی، کس طرح جی بہکایا، کیا ہوا جی؟ تو ان کو دونوں کو پتا تھا کہ ہم نے اس کو ٹچ نہیں کرنا۔ اللہ نے ایک نورانی لباس دیا ہوا تھا غیر مرئی، جس سے دونوں کی شرمگاہیں آپس میں نظر نہیں آتی تھی۔ اب اس کو تو بڑی تکلیف تھی کہ ایک تو اس کی وجہ سے میں لعین ہوا، جنت سے نکالا گیا، مردود ٹھہرا، اللہ ناراض ہو گیا۔ دوسرا اس کو جنت کا لباس ہے، جنت میں پھر رہے ہیں، دونوں مزے کر رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں۔ اس نے سوچا، بیٹھ کے پلاننگ کی، اس وقت تو 2 انسان تھے، ایک ہی شیطان تھا۔ اس نے کہا اب یہ ہے کہ ان دونوں کو یہ درخت کسی طرح کھلوا دو، تو جنت کا لباس بھی اتر جائے گا اور یہ وہاں سے بھی نکل جائیں گے۔ اس نے پلاننگ یہ کی، اس نے کہا بڑا باریک سے نقطہ ہے، ذرا توجہ تھوڑی چاہیے۔ اس نے کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے، اس درخت کو اللہ نے کہا ہے آپ کو کہ نہیں کھانا، مجھے ہی پتہ ہے، لیکن وہ کہا کیوں ہے؟ اب دیکھو آگے، وہ کہا کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہا ہے کہ کہیں آپ فرشتے نہ بن جاؤ، یا ہمیشہ یہاں رہنے والے نہ بن جاؤ، خالدین فیہا۔
اور ساتھ قسمیں اٹھانے لگا کہ میں تو آپ کا جو ہے خیر خواہ ہوں، ناصح ہوں، میں تو آپ کا ناصح ہوں، خیر خواہ ہوں۔ یہ بھولے بھالے سیدھے سادے، ان کو تو جھوٹ کا بھی پتہ نہیں تھا، فراڈ کیا ہوتا ہے، چکر کیا ہوتا ہے، بالکل یعنی جو مومن بندہ ہوتا ہے اس کو تو یہی لگتا ہے کہ دوسرا بھی جو بات کر رہا ہے سچ ہی کر رہا ہے، صحیح کہہ رہا بات۔ اور اس نے قسمیں اٹھانی شروع کر دیں، چونکہ طبعاً مومن تھے، شریف النفس تھے، بہترین انسان تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بندہ، ایک تو کہہ رہا میں آپ کا خیر خواہ ہوں، اور پھر اس لیے کہہ رہا ہے کہ کہیں آپ یہ فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ لینے والے نہ بن جاؤ، اور تیسری بڑی بات یہ کہ قسمیں اٹھا رہا ہے۔ یقین کر لیا جیسے وہ درخت کھایا تو وہ جو جنت کا جو نورانی لباس تھا وہ دونوں کا اتر گیا، دونوں کی شرمگاہیں آپس میں ننگی ہو گئی۔ اب ایک نیچرل ہے انسان کا کہ شرمگاہ کو پھر بھی ڈھانکتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ کینیڈا میں ایک دفعہ خواتین نے ایک رٹ کر دی تھی کہ جی اگر مرد ننگے رہ سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں پھر سکتے؟ تو بہت لمبا کیس گیا، بہرحال جج نے ان کے فیور میں فیصلہ دیا۔ انہوں نے کورٹ سے سارا کچھ اتار کے بازار میں ننگی چلتی گئیں، اور لوگوں نے پھر دیکھا ظاہر ہے وہاں لڑکے دوسرے سیٹیاں بھی ماری، کسی نے یہ بھی کیا۔ آخر انہوں نے خود فیصلہ کیا کہ نہیں، شرمگاہ کو کم از کم ہم ڈھکیں۔ یہ قدرتی ہے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا، جنت کے پتے اٹھا کے نا اوپر رکھنے شروع کر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پکارا، آواز آئی، اللہ تعالیٰ سامنے نہیں آئے، پکارا، فنادہما، ان دونوں کو پکارا کہ میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، کیونکہ یہ اصل میں اللہ نے کوئی اس سے نہ کھانے میں کوئی ایسی نہیں تھی، ایک ٹیسٹ رکھ دیا تھا، ایک ٹیسٹ۔ یہ اللہ کی ایک تکوینی اس کو کہہ لیں کہ حکمت تھی، یہ سب کچھ ہونا تو تھا، لیکن اللہ ٹیسٹ ضرور کرتے ہیں، وہ دیکھنا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ اور کیا میں نے یہ کہہ نہیں دیا تھا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان جو ہے؟ تو پھر آدم علیہ السلام بھی فوراً رجوع کیا، روئے دونوں، اللہ سے معافیاں مانگی۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ تو یہ کلمات تم دونوں کہو کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے اللہ اگر تو ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہم پر رحم نہیں کرے گا، تو ہم یعنی خسارے والوں میں ہو جائیں گے، خسارے والوں میں ہو جائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا۔ لیکن دیکھیں نا، جو مومن ہوتا ہے وہ رجوع کرتا ہے، وہ اس کو غلطی کا احساس ہو جائے تو وہ اب فوری طور پہ چاہتا ہے کہ اپنی تصحیح کر لے، کریکشن کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ ہاں، لیکن جو طاغوت کے راستے پہ چلتا ہے، جو شیطان کے راستے پہ چلتا ہے، اول تو اپنی غلطی مانے گا نہیں، اور اگر اس کو آپ 50 دلیلیں بھی دو، وہ بھی آگے سے کوئی نہ کوئی اس کی کوئی نہ کوئی اپنی دلیل تعویلیں دیتا جائے گا، مانے گا نہیں بات کو، اور رجوع بھی نہیں کرے گا، استغفار بھی نہیں کرے گا۔ تو یہ دونوں کے درمیان یعنی شیطانی اور رحمانی راستے میں انسانوں کا فرق ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان۔ یہ باریک سا فرق تھا جو یہاں ایکسپلین کرنا ضروری تھا، کیونکہ ہمارے علماء کو تو ممکن ہے ٹائم ہی نہیں اتنا ملتا کہ وہ کسی کو بتا بھی سکیں۔ پتہ نہیں، بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں فرمائے، سب نہیں، اللہ ماشاءاللہ سارے نہیں، لیکن کچھ ہیں۔ زیادہ تر لوگ چاہتے ہی نہیں کہ لوگوں کو پتہ لگے، سارے قرآن بھی سمجھ جائیں لوگ، یہ بھی نہیں چاہتے۔ وہ آگے جناب فرمایا
ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات قرآن میں کہی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جن کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ میری بات کریں، دوسرا کام اللہ نے کوئی ذمہ نہیں لگایا، وہ تو اللہ نے کرنا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن کو اور انسان کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ میری بات کریں۔ آگے فرمایا فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، بس دیکھے گا تو انہیں جن کے دلوں میں یہ مرض ہے، یہ پرابلم ہے جن کے دلوں میں، یسارعون فیہم، وہ بھاگ بھاگ کر ان میں دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں، ان یہودیوں میں عیسائیوں میں، کیونکہ منافقت ہے اندر، ایمان سچا نہیں ہے، ایمان کا وہ لیول نہیں ہے، وہ ڈرتے ہیں کہ ہم کہیں ہم سے جو نا مر نہ جائیں، ہمیں مار نہ دیں، یا جو مراد ہمیں ملی ہیں چھن نہ جائیں۔ یسارعون فیہم، دوڑ دوڑ کر ان میں گھستے ہیں، یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، دائرہ کہتے ہیں کسی مصیبت کو، تکلیف کو، اور گردش زمانہ کا شکار ہو جانا، اس کو دائرہ کہتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یقولون نخشی، کہتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں جو گھستے ہیں ان میں، وہ کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے، نخشہ ہم ڈرتے ہیں، ان تصیبنا دائرہ، کہ کسی مصیبت میں نہ پکڑے جائیں، یا ہم زمانے گردش زمانہ کا شکار نہ ہو جائیں۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِي، بس قریب ہے اللہ یاتیہ بالفتح، کہ تمہیں فتح نصیب کر دے اللہ، یعنی اللہ کہتا ہے قریب ہے کہ اللہ آپ لوگوں کو فتح دے دے، یا اپنا کوئی حکم آپ کے پاس بھیج دے، اپنا کوئی حکم آپ کے پاس بھیج دے۔ یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ آپ دیکھیں اللہ نے خیبر کا قلعہ فتح کروایا، کتنا بڑا یہ یہودیوں کا جو ہے نا وہ قلعہ تھا، تمام جو یہودی تھے نا جی اس میں اکٹھے ہو گئے تھے، اور وہ تو خیر لمبا واقعہ، اس کی طرف ہم نہیں جائیں گے ابھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فوری جلد ہی یہ مطلب فتح دلوا دی، اور پھر کیا ہوا، اللہ کے اقامت کے مطابق بنو نذیر کو دیسم کالا وہاں سے نکالو، اور کینکا تھا ان کو نکالو، اور جو تھا وہ بنو قریظہ، ان پہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا کہ ان کے مردوں کو قتل کرو، اور ان کے جو اولاد ہے اس کو غلام بناؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے، اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق، میرا جہاں تک خیال ہے کہ بنو قریظہ اور کینکا دونوں کو یہ کہا گیا، صرف بنی نذیر والوں کو کہا گیا کہ ان کو ویسے ہی یہاں سے نکال دو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو نا، جب فتح مکہ ہوئی تب بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ فتح میں یہ بتا دیا تھا، اور تھوڑے عرصے میں آپ دیکھیں نا، ہجرت کے بعد 10 سال ہی تو ہوئے، اتنی بڑی فتح،
بغیر جنگ کے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کہا فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. تو وہ پس ہو جائیں انہوں نے جو اپنے اندر چھپا رکھا ہے. منافقین کی بات ہے، جو انہوں نے نفق اپنے اندر چھپا رکھا ہے. فی انفسہم نادمین، وہ پھر اس پر شرمندہ خود پچھتانے لگیں گے، خود بخود پچھتانے لگیں گے. کیونکہ وہ لوگ ان سے کیوں ملتے تھے؟ اس لیے کہ بھئی مسلمانوں کا تو کوئی پتہ نہیں، یہ نئی قوم اٹھی ہے، اب یہ غریب غربے ہیں، پتہ نہیں، یہ تو اتنے ویل سیٹلڈ ہیں، یہ یہودی، وہ مکہ کے کافر مشرک، یہ کیا کریں گے ان کا، اس لیے ان سے تعلقات رکھو، کل کو کوئی مسئلہ ہوگا تو ان میں شامل ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر ان کو یہ بات جو ہے نا شرمندہ کرے گی کہ ہم پکے مسلمان ہو جاتے ہیں، نہ ہم ادھر کے رہے نہ ہم ادھر کے رہے. اور آپ دیکھیے کہ منافقوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل فی النار. ان المنافقین، درک الاسفل فی النار، یعنی وہ نار کے بھی، جہنم کے بھی سب سے نیچے والے درجے میں، جہاں سب سے زیادہ عذاب ہوگا وہاں پہ ہوں. تو درک الاسفل کہا گیا کہ بہت ہی نیچے والا، سب سے لاسٹ. اور ان آیات کا شان نزول بھی یہ ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی، اللہ کے رسول جب ہجرت کر کے تشریف لائے نا یہاں پہ مدینہ منورہ میں، تو وہاں پہ عبداللہ بن ابی اور عبادہ بن ثابت انصاری، ایک لیول کے یہ دو لیڈر تھے، ان بڑے لیڈر. اور عبداللہ بن ابی کو تو وہ سردار بنانے جا رہے تھے، تاج بھی تیار ہو رہا تھا، اس کے سر پہ رکھنا تھا. تو ان اسلام میں اللہ کے رسول مقبول سے ہم تشریف لے آئے، اور آپ پر کروڑوں اربوں درود و سلام ہوں آپ پر. آپ جب تشریف لائے تو سارے لوگوں کی نظر جو ہے نا وہ اس کی طرف سے ہٹ کے اللہ کے رسول کی طرف ہو. لیکن جو ہی جنگ بدر ہوئی تو عبداللہ بن ابی جو ہے نا، اس کا مسلمان تو نہیں ہوا یہ، لیکن یہ بھیس اس نے دھار لیا مسلمانوں والا. اور اس کے بعد جو بنی کینکا بھی ان کا ایک قبیلہ تھا، ان کا یہودیوں کا، بنی کینکا یا بنو کینکا. بنو کینکا نے جو ہے نا وہ بھی ذرا واقعہ کافی لمبا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ شورش کر دی. ان پر پھر قابو تو پا لیا گیا، لیکن اس وقت جو ہے نا حضرت عبادہ بن صامت جو ہے انصاری، وہ مکمل طور پہ پھر مسلمان ہو گئے اور بالکل ڈٹ گئے، پھر تو صحابی بنے نا جی زبردست. تو یہ آیات انہی کے شان نزول یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ایسے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ملتے ہیں، اندر سے آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ بعد میں پچھتائیں گے. اور اللہ دو کام کر سکتا ہے، یا تو آپ کو فتح دے دے گا، یا پھر ان پر ممکن ہے کہ جزیہ لاگو ہو جائے ایسے لوگوں پر. تو بہرحال اللہ نے فتح دی، اور جو وہاں رہے وہ جزیہ دے کے رہے. آگے فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ کہتے ہیں، جی اچھا نہیں وہ ہو گیا، وہ ہو گیا جی، نادمین تک ہو گیا، نہیں ہو گیا. اچھا اب وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، اور کہتے ہیں جو لوگ ایمان لائے
کیا یہ وہی ہیں جو قسمیں کھاتے تھے اللہ کی، یعنی اللہ کی پکی قسمیں کھا کے ان کو یقین دلاتے تھے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم منافق نہیں ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو آپ میں سے ہیں، اور ہم آپ ہی کے ساتھ ہیں، اور آپ کے ہی ہم مسلمان بھی ہیں اور آپ ہی کے ساتھ ہیں، دل سے بھی ساتھ ہیں۔ حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین، اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے، سلب کر لیے، حبطت، اکارت گئے ان کے سارے اعمال، اور وہ ہو گئے نقصان اٹھانے والوں کو۔ تو کیا رہا ان کے ہاتھ میں؟ نہ خدا ہی ملا نہ مثال سنم۔ تو یہ دونوں، منافق تو ایسا ہے نا، اور وہاں پہ اتنی بڑی سزا ہوگی کہ سب سے